کھانا کھاتے وقت آؤ، پانی پیتے وقت آؤ، کسی کو دفناتے وقت آؤ، کسی کی نماز جنازہ پڑھتے وقت آؤ، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کے سلام کرنے کی وجہ سے ہمارے اوپر جواب واجب ہو گیا، ہمارے سلام کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر جواب واجب ہو گیا۔ جن اخلاق کے ساتھ، جن اعمال کے ساتھ ہم لوگوں کو دنیا میں بھیجا ہے، بالفاظ دیگر اللہ تعالیٰ کی جانب سے، رسول اللہ کی جانب سے جن کاموں کی ہمارے لیے تلقین آئی ہے، حکم آیا ہے، ان میں سے ایک بہت ہی عظیم الشان کام ہے مسلمانوں کے آپس میں اتحاد کے لیے، آپس میں میل جول کے لیے، آپس میں محبتوں کے لیے ایک دوسرے کو سلام کرنا۔ یہ بہت اہم ترین عمل ہے دین اسلام کا۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ سلام کرنے میں پہل کرتا ہے، پہل کرتا کا مطلب یہ نہیں سوچتا کہ وہ مجھے سلام کرے، میں اس کو سلام کیوں کروں گا۔ اگر ایسا نہیں سوچتا ہے اور سلام کرنے میں پہل کرتا ہے، خود سے آگے بڑھ کے سلام کرتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ ایسا بندہ تکبر سے بری ہے۔ جو بندہ ہمارے مقابلے میں متکبر ہوگا نا، تکبر کرتا ہوگا نا، دیکھو تکبر کرنے والے کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ متکبر ہی ایسا ہو کہ سب کے مقابلے میں تکبر کرتا ہوں، میں ہی بھگوان ہوں، میں ہی اللہ میاں ہوں، میرے سے بڑا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ یہ تو تکبر کا اعلیٰ ترین درجہ ہوا۔ لیکن ایک تکبر ہوتا ہے انفرادیت میں، بندہ کسی کو تو اپنے سے بڑا سمجھتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں کسی دوسرے کو اپنے سے چھوٹا سمجھتا ہے۔ ٹھیک ہے، فلاں کو تو میں سلام کروں گا لیکن اس کو نہیں کروں گا، اس کی کیا حیثیت میرے سامنے کہ میں اسے سلام کروں؟ یہ بھی تکبر ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بھی تکبر۔ آدمی اگر یہ سوچے کہ فلانا تو میرے سے بڑا ہے لیکن فلانا میرے سے چھوٹا ہے، اب عمر میں چھوٹا ہے، حیثیت میں چھوٹا ہے، مالداری میں چھوٹا ہے، عقل اور دانش میں چھوٹا ہے، علم میں چھوٹا ہے، فہم و فراست میں چھوٹا ہے، کاروباری لائن میں چھوٹا ہے، کسی بھی اعتبار سے سامنے والے بندے کو اپنے سے کمتر سمجھے، چھوٹے سے مراد کمتر سمجھے، ذلیل سمجھے کہ اس کی میرے سامنے کیا حیثیت ہے۔ ٹھیک ہے، فلانا تو بڑا ہے، اس کو میں جھک کے سلام کروں گا، لیکن اس کے مقابلے میں فلانا وہ اس حیثیت کا نہیں ہے کہ میں اسے سلام کروں۔ یہ کہہ کے اس کی جانب سے سلام آنے کا انتظار کرتا ہے، خود سے سلام کرنے کو اپنے لیے چھوٹا پن محسوس کرتا ہے، تو یہ بھی تکبر ہے۔ اگرچہ دوسرے درجے کا تکبر ہے لیکن تکبر یہ بھی ہے۔ تو جو بندہ کسی کے مقابلے میں تکبر کرتا ہوگا، چاہے وہ سب کے مقابلے میں کرے یا کسی ایک فرد کے مقابلے میں کرے، تو وہ بندہ اسے کبھی سلام نہیں کر سکتا۔ ہاں، جس کو اپنے سے بڑا سمجھتا ہوگا یا اپنے سے برابر سمجھتا ہوگا، میں بھی انسان ہوں وہ بھی انسان ہے، میں بھی مومن ہوں وہ بھی مومن ہے، باقی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں بڑا مقام کس کا ہے، واللہ اعلم بالصواب، مجھے پتہ نہیں، تو پھر ایسا بندہ سلام کرے گا۔ اس کو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بندہ سلام کرنے میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہے، وہ متکبر کبھی نہیں ہو سکتا۔ سلام کرنے میں پہل کرنے والا متکبر نہیں ہو سکتا، اور متکبر کبھی سلام میں پہل نہیں کر سکتا۔ تو ایک بڑی نشانی اللہ کے نبی نے بیان فرما دی ہے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے متکبر نہ ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے سلام میں پہل کیا کریں، اس کا بڑا ثواب۔ سوال یہ ہے کہ سلام ہے کیا؟ اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ سلام بڑی اہم چیز ہے۔ سلام میں
ایک بندہ دوسرے بندے کو اصلاً دعا دیتا ہے، سلام دعا ہے۔ ترجمہ اگر ہم اس کا سمجھیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا، السلام علیکم کا معنی ہے تم پر سلامتی نازل ہو، السلام علیکم تم پر سلامتی نازل ہو، ورحمۃ اللہ اور تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو، وبرکاتہ اور تم پر اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہو۔ سلام اصلاً دعا ہے، تم پر اللہ کی جانب سے سلامتی نازل ہو، اللہ کی جانب سے رحمت نازل ہو، اللہ کی جانب سے برکت نازل ہو۔ اتنی بڑی اہم دعا ہے، ہم سب جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض اوقات مخصوص بنائے ہیں قبولیت کے لیے۔ اگر بندہ اس احساس کے ساتھ کہ میں سامنے والے کو دعا کر رہا ہوں، اخلاص کے ساتھ سلام ہی کر لے اور وہ مقبولیت کی گھڑی ہو، تو یقین مانے وہ سامنے والے کا بیڑا پار ہو گیا۔ اتنی اہم چیز ہے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کیسا کیا جائے؟ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس میں 3 الفاظ بتائے ہیں، جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 الفاظ کے ذریعے سے اللہ کے نبی نے ہمیں سلام سکھلایا۔ اب روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ جتنا لمبا سلام کرے گا اسے اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ وہ بڑی مشہور روایت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس چل رہی تھی، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب آئے اور انہوں نے سلام کیا صرف ایک لفظ کے ذریعے سے، السلام علیکم۔ حضور نے جواب دیا، وہ صاحب بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا اس بندے کو اس کے سلام پر 10 نیکیاں ملی۔ دوسرے صاحب آئے، انہوں نے 2 الفاظ کے ذریعے سے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور نے ان کا بھی جواب دیا، وہ بھی بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا اس بندے کو اس کے سلام پر 20 نیکیاں ملی۔ ایسا ہی تیسرا بندہ آیا، اس نے سلام کیا 3 الفاظ کے ذریعے سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نے جواب دیا، وہ صاحب بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا ان کو ان کے سلام پر 30 نیکیاں ملی۔ یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جو بندہ جتنا لمبا سلام کرتا ہے اس کو ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ملتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ جو سلام ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے وہ پورا کرنے کی عادت ڈالیں۔ عام طور پر ہمارے پاس ایک لفظ کے ذریعے سے سلام کیا جاتا ہے، السلام علیکم، السلام علیکم بس، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پورا سلام یہ ہے، پورا سلام کرنا چاہیے، واجب نہیں ہے، پورے الفاظ اختیار کرنا واجب نہیں ہے، لیکن وہ مثل مشہور ہے نا، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی زیادہ میٹھا ہوگا، جتنے الفاظ اختیار کریں گے اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ اس لیے ہمیں پورا سلام کرنا چاہیے اور پورا جواب دینا چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اہم بات تو یہ، اللہ ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اس کے بعد ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ہم نے خود بھی یا اپنی اولاد کو انگریزی تو بہت زیادہ پڑھا لی، دنیاوی علوم بہت زیادہ پڑھا لیے، لیکن عربی سے ایک بڑی تعداد اتنی زیادہ ناواقف ہے اب بھی ہمارے مسلمانوں میں کہ یہ بنیادی الفاظ بھی مسلمانوں کو صحیح سے تلفظ کرنے نہیں آتے، صحیح سے بولنے نہیں آتے۔ کلمہ طیب بعض لوگوں کو صحیح سے پڑھنے نہیں آتا، واقعی بڑی تعجب خیز بات ہے، کلمہ طیب صحیح سے پڑھنا نہیں آتا۔ اسی میں سے ہے یہ سلام، السلام علیکم، پورا سلام ہے السلام علیکم۔ اب پورا کبھی سیکھا نہیں، پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، تو صحیح سے سلام کا کیا جواب دیں گے، صحیح کے کیا سلام کریں گے؟ اس لیے ہمیں اہتمام کر کے یہ سیکھنا چاہیے، ہماری ذمہ داری ہے۔ صحیح تلفظ ہے السلام علیکم، ورنہ پھر مطلب کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے۔ وہ بڑی مشہور حدیث ہے، بعض یہودی حضور کے پاس آ کر دشمنی میں سلام کیا کرتے تھے، السلام علیکم۔ السلام علیکم کا ترجمہ ہے تم پر موت آئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ السلام علیکم کا ترجمہ ہے تم پر موت آئے،
اور سلام علیکم کا ترجمہ ہے تم پر اللہ کی جانب سے سلامتی نازل ہو. زمین کا آسمان اور آسمان کی زمین بن جاتی ہے. اس لیے خلاصہ دوسری دعوت یہ ہے کہ ہمیں ذمہ داری ہے ہماری، یہ الفاظ بھی ہم سیکھنے کی کوشش کریں. السلام علیکم، پورا پورا سلام، صحیح صحیح سلام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. بعض مرتبہ لوگوں کو دیکھا گیا سلام صحیح سے آتا بھی ہے، لیکن اگڑا بگڑا کدھر بھی کچھ بھی بولتے ہیں، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. السلام علیکم کوئی سلام ہے ہی نہیں. دنیا کی ڈکشنری میں یہ لفظ ملتا ہی نہیں. پتہ نہیں کون سا پتھر گٹی اور پھاوڑا ہتھوڑے جیسا نام ہے. السلام علیکم کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. سلام ہے السلام علیکم. ہمارے لیے سیکھنا چاہیے. اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب سلام کرتے ہیں، بلکہ اس کی اہمیت ذہن میں رکھیں، اللہ کے نبی نے ہمیں جو سلام سکھلایا ہے نا، وہ سلام جمع کا سلام ہے. یعنی کیا مطلب؟ سلام کا ترجمہ ہے تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو، تم پر اللہ کی جانب سے برکتیں نازل ہو، تمہارے لیے سلامتی ہو. اب سامنے والا چاہے ایک بندہ ہو یا ایک سے زائد ہو، ترجمہ کیا ہے اس کا؟ تم پر سلامتی نازل ہو. دو باتیں یہاں سے سمجھنی چاہیے. یہ نہیں فرمایا، دیکھو اگر السلام علیکم کے بجائے اگر جملہ ہوتا السلام علیکہ، السلام علیکہ، تو اس کا ترجمہ تھا تیرے پر سلامتی نازل ہو. لیکن اللہ کے نبی نے کا نہیں سکھلایا، کم سکھلایا. السلام علیکم تم پر سلامتی نازل ہو. یہاں سے دو باتیں سمجھ میں آئی. نمبر ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی نے یہ جو تم پر سلامتی نازل ہو یہ لفظ اختیار فرمایا، اس سے ایک مطلب تو یہ سمجھ میں آیا کہ جو لوگ مجمع کی شکل میں بیٹھے ہوں، ایک بندہ ہو یا دو ہو، تین ہو، پانچ ہو، 10 ہو، 50 ہو، 100 ہو، ان سارے لوگوں کو ایک ہی مرتبہ اگر سلام کر لیا جائے السلام علیکم، تو سارے لوگوں کے لیے ایک ہی مرتبہ کا سلام کافی ہو گیا. ابھی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ ہاں، جیسے مثال کے طور پر پورے مجمع میں کہا جائے تم سب کے لیے مبارکبادی ہو گیا، سب کے لیے مبارکبادی کا جملہ ختم ہو گیا. اب یہ تھوڑی کہا جا رہا ہے تمہارے لیے مبارکبادی ہو، تمہارے لیے مبارکبادی ہو، تمہارے لیے مبارکبادی، تمہارے لیے الگ الگ بولنے کی ضرورت نہیں. جب کہہ دیا گیا تم سب کے لیے مبارکبادی ہو، ایسے ہی یہ جملہ ہے السلام علیکم تم سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سلامتی نازل ہو. اب الگ الگ سے ہر ایک کو سلام کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. پہلی بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھی طرح سے اپنے دلوں میں بٹھائیے. نوجوان بچے اس کو شاید پوری طرح سے محسوس نہ کریں، لیکن بڑی عمر کے لوگ محسوس کریں گے. اس کا نتیجہ کہاں نکلتا ہے؟ پرانے زمانے میں کبھی رواج تھا ہمارے اپنے علاقے میں، اب ہے نہیں ہے پتہ نہیں. پھر ایک مرتبہ میں وہ اپنی پرانی بات کہوں، جہاں جن گھروں میں عورتوں کی حکومتیں ہوتی نا، وہاں یہ دقیانوسی باتیں اب بھی چل رہی ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جو گندی ہے، غلیظ ہے، دین اسلام سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے. دقیانوسی غلیظ باتیں ہیں، لیکن عورتوں کی حکومتیں ہیں تو وہ چیزیں اب بھی چل رہی ہیں. مرد حضرات ایک سائڈ میں جہاں پر رہتے ہو، لیکن جہاں پر الحمدللہ مردوں نے گھروں پر کنٹرول حاصل کیا، اللہ کے فضل سے بدعت و خرافات بکواسات گھروں سے نکل گئی. مثال کے طور پر ایک دو چیزیں میں آپ کو بتاؤں تو مجمع عام میں کہیں خوشی کا موقع ہو، ایسے خوشی کے موقع پر کوئی چھینک دے تو اسے برا سمجھنا. پہلے کبھی ہم نے سنا ایسا ہوتا تھا، اب بھی ہوتا ہے کیا؟ اگر ہوتا ہے تو پھر بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ ایسے گھرانوں میں مردوں کا کنٹرول نہیں ہے. یہ ساری دقیانوسی باتیں عورتوں کی جانب سے چلتی ہیں. گھر کا صدر میں ہوں، گھر کا ذمہ دار میں ہوں، گھر کا بادشاہ میں ہوں. میرے زندہ رہتے ہوئے دین اسلام کے خلاف بکواسات میرے گھر میں کیسے ہو سکتی ہے؟ کس کی ہمت سے ہو سکتی ہے؟ یوں کنٹرول سنبھالنا ایک مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے. انہی میں سے ایک یہ بھی ہے، شادی کے موقع پر یا کسی بھی خوشی کے موقع پر لڑکا ہو یا لڑکی ہو، بیٹے وہ پھوپھو کے پیٹ میں منڈی ڈال کے سلام کر، وہ پھوپھا کے پیٹ میں منڈی ڈال کے سلام کر، وہ دیدی کے پیٹ میں منڈی ڈال کے سلام کر، وہ دادی آئے ان کے پیٹ میں منڈی ڈال، وہ دادی کے بہن آئے ان کے پیٹ میں منڈی ڈال. پیٹ میں منڈیاں ڈال ڈال کر کے سلام کرو. دقیانوسی باتیں ہیں، آدھا شرک ہے. یہ سن لیجیے اچھی طرح، شرک ہے، شرک.
یہ گردن جو ہے نا، گردن اگر جھکائی جائے گی تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے گردن جھکانے کی اجازت نہیں ہے. اور پوری بھرپور عبادت ہے سجدہ کرنا، زمین پر اپنے ماتھے کو رکھ دینا، اور آدھی عبادت ہے رکوع کرنا، آدھا اپنے آپ کو جھکا لینا. وہ آدھا ہی تو جھکا لیا جاتا ہے پیٹ میں منڈی ڈالنے کے لیے، اس کو سلام کیا، اس کو سلام کیا. ناجائز حرام اچھی طرح ذہن میں رکھے. بچی کا معاملہ ہو یا بچوں کا معاملہ ہو، ہرگز یہ نہیں کہنا چاہیے شرک ہے فلاں کو الگ سے سلام کر، فلاں کو الگ سے سلام کر. الگ الگ سلام کرانا یہ بدعت ہے. الگ الگ کہنا، پھوپھو السلام علیکم، دادی السلام علیکم، نانی السلام علیکم، فلانے السلام علیکم، فلانے فلانے، یہ تو بدعت ہے، بری بات ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. السلام علیکم کروڑوں لوگ سامنے ہوں، سب کے لیے ایک سلام کافی ہے. یہ غلط بات ہے، کوئی اچھی بات نہیں ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ پیٹ میں منڈی ڈال کے سلام کرو، یہ تو شرک ہے. دونوں کے درمیان فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ سب کو الگ الگ سلام کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، ایک سلام سب کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یہ تو کوئی بہت بڑا گناہ نہیں ہے ایک سے زیادہ لوگوں کو ہر ایک کو الگ الگ سلام کرنا. لیکن اگر پیٹ میں منڈی ڈلوائی جائے، پیٹ میں منڈی ڈال کے سلام کر، تو یہ تو شرک ہے، اس سے بچنا ضروری ہے، ورنہ بہت بڑی حرام کاری میں ہم مبتلا ہو رہے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ جو جملہ ہے السلام علیکم، اس کا مفہوم ہے تم پر سلامتی نازل ہو. جب تم پر سلامتی نازل ہو تو بھی سب اس میں آ گئے، الگ الگ سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ممکن ہے بات سمجھ میں آئی. ایک بات تو یہاں سے یہ سمجھ میں آئی. دوسرے یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، چلو ایک سے زائد لوگ ہوں تو تم پر سلامتی نازل ہو ہم نے کہہ دیا. اگر کوئی بندہ اکیلا ہی ہے تو تم پر سلامتی نازل ہوگا کیا مطلب؟ اس کے دو پہلو ہے. ایک پہلو تو سامنے والے کو ہم ادب کا مظاہرہ کرتے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں، جیسے آپ سے ہم گفتگو کر لیتے ہیں، عجیب بول لیتے ہیں ہمارے علاقے کی زبان میں، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ عجیب بولنے والی لینگویج ہمیں سمجھائی ہے، ادب والی لینگویج سمجھائی ہے، اور فرمایا السلام علیکم تم پر سلامتی نازل ہو، یہ جملے سے سلامتی بھیجو. ایک تو پہلو اس کا یہ ہے. اور دوسرا پہلو بڑا خوبصورت علماء نے یہ ذکر فرمایا، اصل میں انسان کبھی بھی اپنی ساری زندگی میں اکیلا نہیں ہوتا. بھئی بندہ اکیلا کبھی بھی نہیں ہوتا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں تو وہ ہمیشہ ہوتا ہی ہے. لیکن اللہ کے علاوہ بھی ہم سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دونوں کندھوں پر دو فرشتے بٹھائے ہیں. دائیں جانب والا فرشتہ ہماری نیکیاں اور اچھائیاں لکھتا ہے، بائیں جانب والا ہماری برائیاں اور گناہ لکھتا ہے. یہ دو فرشتے انسان کے ساتھ ہمیشہ شامل رہتے ہیں، کبھی بندہ اکیلا نہیں رہتا. تو فرمایا یہ جو اللہ کے نبی نے السلام علیکم تم پر سلامتی ہو کا جملہ سکھلایا ہے، وہ اصل میں اس ایک انسان کو نہیں بلکہ اس ایک انسان کے ساتھ ساتھ ان دونوں فرشتوں کو بھی سلام کیا جا رہا ہے. اس لیے یہاں سے یہ سمجھ میں آیا کہ ہمیں سلام کرتے وقت میں یہ نیت بھی کرنی چاہیے کہ میں اس بندے کو سلام کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے کرامن کاتبین کو، اس کے کندھوں پر بیٹھے ہوئے فرشتوں کو بھی سلام کر رہا ہوں. اور مجمع میں لوگ ہو تو یہ جتنے لوگ ہیں ان سب کو سلام کر رہا ہوں، ان سب کے ساتھ جو دو دو فرشتے ہیں ان سب کو بھی سلام کر رہا ہوں. یہ نیت بھی ہمیں سلام کرتے وقت کرنی چاہیے. بھئی اہتمام کریں گے، ارادہ کرتے ہیں، ہاں یہ نیت بھی ہمیں کرنی چاہیے. اس نیت کا فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھو ہم سب جانتے ہیں سلام اللہ کے نبی نے سکھلایا تو سلام کا جواب بھی سکھلایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو سیم اس کا جواب بھی سکھلایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس واو کا اضافہ ہے. اور یہ واو کا اضافہ ضرورت کے پیش نظر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا ترجمہ ہے تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سلامتی نازل ہو، اس کی جانب سے رحمت نازل ہو، اس کی جانب سے برکت نازل ہو. تو گویا کہ واپسی میں سامنے والا بندہ بھی ہم کو یہ کہہ رہا میرے ساتھ ساتھ اور تم پر بھی نازل ہو. تو یہ جو اور کا اضافہ ہے محض اس کے لیے واو بڑھایا گیا ہے، باقی سلام جتنا ہے جواب اتنا ہی ہے. یہ ادھر سے سلام کر رہا ہے، وہ ادھر سے جواب دے رہا ہے. جب جواب ادھر سے آتا ہے تو دیکھو یہ انسان ہو سکتے ہیں ایسے کہ سلام کا جواب نہ دیں، ایسی مکاری انسان کر سکتا ہے، ایسی بدمعاشی انسان کر سکتا ہے.
لیکن فرشتہ جو نورانی مخلوق ہے وہ کبھی ایسی مکاری، ایسی بدمعاشی نہیں کر سکتا۔ جب ہم یہ نیت کر لیں گے کہ میں سلام کرنے میں اس بندے کے ساتھ ساتھ اس کے فرشتوں کو بھی سلامتی بھیج رہا ہوں، تو یہ بندہ جواب دے یا نہ دے، اس کے فرشتے جواب ضرور دیں گے۔ ارے بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور فرشتے جواب دے رہے ہیں کا مطلب ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا، سلام اصل میں دعا ہے، سلامتی کی دعا ہے، رحمت کی دعا ہے، برکت کی دعا ہے۔ گویا کہ ہم نے جو سامنے والے کو سلام کیا اس کے بدل میں اس نے تو جواب میں ہمارے لیے دعائیں دی ہی ہے، اس کے فرشتوں نے بھی ہمیں دعائیں دی۔ ہماری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ چھوٹی سی نیت کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ ہم سلام کریں گے فلانے کو السلام علیکم، اور نیت ذہن میں ہوگا میں اس کے ساتھ ساتھ اس کے فرشتوں کو بھی سلام کر رہا ہوں، تو فرشتے ہمیں جواب دیں گے، اور جواب کا مطلب ہوگا کہ فرشتے ہمارے لیے سلامتی کی، رحمت کی، برکت کی دعا دیں گے، اور فرشتوں کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہے۔ بھائی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ فرشتوں کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہے۔ گویا کہ ہم نے ایک بندے کو سلام کر کے جواب میں فرشتے کے ذریعے سے اپنے لیے 3 دعائیں حاصل کی ہیں، اور یہ بڑی نعمت کی بات ہے۔ اس لیے ہمیں سلام کرتے وقت میں فرشتوں کو بھی سلام کرنے کی نیت کرنی چاہیے۔ خلاصہ یہ بھائی سب ارادہ کرتے ہیں، اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اس کے ساتھ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے سلام کے سلسلے میں، کوئی بندہ دور کا رہنے والا، آج کل تو موبائل کا زمانہ ہے اس لیے تقریباً وہ سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن بہرحال ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندے نے کہا کہ بھئی تم فلاں سے ملنے والے ہو تو میرا ان کو سلام عرض کرنا، میرا سلام کہہ دینا۔ تو یہ جو سلام کہہ دینا ہے، سامنے والے بندے نے جا کر کے اگر فلاں کو سلام کیا کہ بھئی آپ کو فلاں کی جانب سے سلام پیش کرتا ہوں، فلاں نے آپ کو سلام کہا ہے، تو اس کا جواب دینے کا ایک خاص انداز ہے، اسے سمجھیں۔ کوئی بندہ ہمارے پاس آئے کہ بھئی فلاں صاحب نے آپ کو سلام بھیجا ہے، تو اس کا جواب فقط یہ نہیں دیا جائے گا وعلیکم السلام، اس کا جواب ہے وعلیکا وعلیہ السلام، وعلیکا وعلیہ السلام، یا کہیں گے وعلیکم وعلیہ السلام۔ اس کا جواب کا مطلب یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے فلاں بندے نے مجھے سلام بھیجا ہے، لیکن میری جانب سے جواب میں آپ پر بھی سلامتی ہو، سلام بھیجنے والے پر بھی سلامتی ہو۔ یہ جو لانے والا بندہ ہے، لانے والا بھی تو ہمارا محسن ہے بہت بڑا، اس کی جانب سے دعا لا کر کے ہمارے لیے پیش کر رہا ہے، تو جواب میں ہم کیا کریں گے؟ دعا میں اس کو بھی شامل کریں گے، اور اس کو شامل کرنے کا طریقہ ہے وعلیکا وعلیہ السلام۔ ممکن ہے ایک لفظ خالی بڑھانا ہے، وہ یاد ہو گیا ہوگا، وعلیکا وعلیہ السلام۔ ٹھیک ہے، اس نے مجھے سلام بھیجا ہے، آپ پر بھی سلامتی ہو جواب میں، اور فلانے پر بھی سلامتی ہو جواب میں۔ گویا کہ ہم نے لانے والے پر بھی سلامتی نازل کر دی ہے، لانے والے کے لیے بھی سلامتی کی دعا دے دی ہے۔ وعلیکا وعلیہ السلام، ممکن ہے کہ یاد ہو گیا ہو۔ ایک بڑا اہم مسئلہ سلام کے سلسلے میں یہ ہے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے ایک بندہ ادھر سے آ رہا ہے، ایک بندہ ادھر سے آ رہا ہے، اور دونوں ماشاءاللہ متکبر نہیں ہیں۔ جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا، جو بندہ متکبر ہوتا ہے وہ کبھی کسی کو سلام نہیں کرتا، یا جس کے مقابلے میں متکبر ہوتا ہے اسے سلام نہیں کرتا۔ دونوں بھی متکبر نہیں ہیں، دونوں متواضع ہیں، ایک دوسرے کا آمنا سامنا ہو گیا، اتفاق سے اس نے اسی وقت سلام شروع کیا، اس نے بھی اسی وقت سلام شروع کیا، دونوں نے ایک دوسرے کہا السلام علیکم السلام علیکم، ادھر سے اسی وقت آواز نکل گئی، ادھر سے اسی وقت آواز نکل گئی۔ ایسا بھی بعض مرتبہ ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے نا؟ تو یہ مسئلہ بھی اچھی طرح ذہن میں رکھیں، چونکہ ہم نے سلام کر لیا، چونکہ اس نے سلام کر لیا، اس لیے سلام بھی ہو گیا، جواب بھی ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ ایک اصول ذہن میں رکھیں، سلام کرنا سنت ہے۔ نارملی ہم کسی کو سلام کریں، اپنی طرف سے پہل کریں، تو اس پر سنت کا ثواب ملتا ہے، سلام کرنا سنت ہے۔ لیکن اگر کسی بندے نے ہم کو سلام کر لیا ہے تو پھر اس سلام کا جواب دینا واجب ہے، وہ واجب پر عمل نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ سنت عمل نہ کیا جائے تو اتنا بڑا گناہ نہیں ہوتا جتنا بڑا گناہ واجب پر عمل نہ کرنے سے ملتا ہے۔ اس لیے مسئلہ یہ ہے، اگر کبھی ایسا ہو جائے، اللہ کرے کہ ہو جائے، ہر بندے کی یہ چاہت ہونی چاہیے کہ میں سلام میں پہل کروں، ہر بندے کی،
آقا صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں آتا ہے کہ ہمیشہ سب سے پہلے سلام میں پہل فرمایا کرتے تھے۔ ایک صحابی نے ایک مرتبہ پلان بنا لیا کہ نہیں یہ کیا ہوا کہ اللہ کے نبی ہی ہمیشہ سلام کرتے ہیں، اب ایسا کرتا ہوں، باضابطہ ایجنڈا بناتا ہوں کہ میں حضور کو پہلے سلام کروں گا، حضور کو سلام کرنے کا موقع ہی نہیں دوں گا۔ باضابطہ انہوں نے یہ ایجنڈا بنایا اور چاہا، پلان کیا، لیکن اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ میں اپنے پلان میں ساری زندگی کبھی کامیاب نہیں ہو سکا، حضور ہی پہلے سلام کر لیا کرتے تھے۔ تو ایسا جذبہ ہونا چاہیے سلام میں پہل کرنے کا، اس کا بڑا ثواب ہے۔ تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے بھی ادھر سے سلام کر لیا، سامنے والے نے بھی سلام کر لیا، تو اچھی طرح مسئلہ ذہن میں رکھے، دونوں پر دونوں کا جواب دینا واجب ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے سلام کر لیا، ہمارے سلام پر اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جواب دے۔ اس نے سلام کر لیا تو اس کے سلام کرنے پر ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم جواب دیں۔ اس کے سلام کرنے کی وجہ سے ہمارے اوپر جواب واجب ہو گیا، ہمارے سلام کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر جواب واجب ہو گیا، اس لیے دونوں نے سلام کیا ہے، دونوں جواب دیجئے، ان کے سلام کا آپ جواب دیجئے، آپ کے سلام کا وہ جواب دیں گے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ ہاں، ضروری مسئلہ یہ عام طور پر لوگ اس میں بہت زیادہ کشمکش میں پڑتے ہیں، یا یوں سمجھتے ہیں کہ چلو دونوں نے سلام کر لیا نا، دونوں کا جواب ہو گیا۔ نہیں، دونوں کا سلام ہوا، ابھی دونوں کا جواب باقی ہے، دونوں پر لازم ہے کہ جواب دیں۔ اس بات کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک دو مسئلے بڑے اہم ذہن میں رکھے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے ہی سلام کرتے ہیں، اچھی عادت ہے، سلام کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن مسجد میں داخل ہوتے ہی سلام کرنے کی عادت رکھنے والوں کو پہلے اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ کوئی بندہ مسجد میں نماز تو نہیں پڑھ رہا ہے، کوئی بندہ تلاوت تو نہیں کر رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ تلاوت کر رہا ہو، کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو، میرے زور سے سلام کرنے کی وجہ سے ان کے نماز میں، تلاوت میں خلل پڑنے کا ڈر ہو، تو پھر زور سے سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جتنے لوگ خالی بیٹھے ہوں، آپ کا سلام سن سکتے ہوں، جواب دے سکتے ہو، ان کو سنائی دے، اس طرح سے آہستہ سے سلام کر لینا چاہیے۔ ایسا زور سے سلام کرنا کہ عبادات میں خلل واقع ہو، ایسا جائز نہیں ہے۔ اور بعض لوگوں کے ذہنوں میں بات آتی ہے وضو کرتے وقت سلام نہیں کرنا، قطع۔ یہ قطع بڑا بھیانک قطع ہے ہمارے معاشرے میں، قرآن پاک میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، کہیں پر بھی نہیں ہے۔ قطع اگر آ گیا نا، یہ نہیں کرنا قطع، بس بات ساری ختم ہو گئی۔ یہ کرنا قطع، یہ نہیں کرنا قطع۔ اب کسی نے بات اڑا دی کہ وضو کرتے وقت سلام نہیں کرنا قطع، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کرنا قطع، کچھ بھی نہیں ہوتا قطع۔ اصول ذہن میں رکھیں، ہر ایسے بندے کو سلام کرنا جائز نہیں ہے کہ جس بندے کے کام میں خلل واقع ہو سکتا ہو آپ کا جواب دینے میں۔ وضو کرنے والے کو سلام کا جواب دینے میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا، وہ پیر بھی دھو سکتا ہے، ساتھ میں آپ کے سلام کا جواب بھی دے سکتا ہے، وہ ہاتھ بھی دھو سکتا ہے، ساتھ میں آپ کا سلام کا جواب بھی دے سکتا ہے، تو وضو کرنے والے کو سلام کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کرنے سے لے کر پیر دھونے تک وضو میں ہر عمل کی دعا سکھلائی ہے۔ کلی کرنے کی الگ دعا سکھلائی، ناک میں پانی ڈالنے کی الگ دعا سکھلائی، چہرہ دھونے کی الگ دعا سکھلائی، دائیں ہاتھ دھونے کی الگ دعا، بایاں ہاتھ دھونے کی الگ دعا، دایاں پیر دھونے کی الگ دعا، بایاں پیر دھونے کی الگ دعا، سر کا مسح کرنے کی الگ دعا، کانوں کا مسح کرنے کی الگ دعا، گردن کا مسح کرنے کی الگ دعا۔ اتنی دعائیں اللہ کے نبی نے سکھلائی ہے۔ کوئی نیک بندہ اگر ایسا ہے، مان کے چلے کہ جو یہ ساری دعاؤں کے ساتھ اہتمام سے وضو کر رہا ہو، تو پھر ایسے بندے کو سلام نہیں کرنا چاہیے، اس کے دعائیں پڑھنے میں خلل واقع ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ باقی فی نفسی ہی، بلکہ 100% بھی بولا جائے تو چلتا ہے، دعائیں اتنی کسی کو یاد ہی نہیں، عام طور پر یاد ہی نہیں ہوتی، ضروری بھی نہیں ہے، بہرحال مستحبات میں سے کوئی اہتمام کرتا بھی نہیں، تو نارمل جواب یہی ہے کہ وضو کرنے والے کو سلام کیا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کھانا کھانے والے کو سلام نہیں کیا جا سکتا، اس کی بھی حیثیت اتنی ہی ہے۔ یہ آپ کا جواب دینے میں، کھانے میں کوئی خلل تھوڑی واقع ہوگا، کوئی دشواری تھوڑی ہوگی، کوئی مشکل تھوڑی ہوگی، کچھ بھی نہیں، بلکہ کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر کرنے کی تو حضور نے خود تلقین فرمائی ہے، اور کھانا بالکل چپ کھانے سے بھی منع فرمایا ہے۔ کچھ دو چار باتیں کرنی ہو تو کر بھی لینا چاہیے، بری بات نہیں ہے۔ کوئی ایسا عمل نہیں ہے، نماز جیسی چیز نہیں ہے وہ کہ بالکل چپ چاپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ، ویسے بالکل چپ چاپ کھانا کھائیں۔ تھوڑی بہت باتیں بھی ہو سکتی ہے، البتہ حد سے زیادہ نہ ہو، ایک
چلر حرکت ہے وہ. تو جب تھوڑی بہت باتوں کی گنجائش ہے، ذکر کرنے کی تلقین باضابطہ اللہ کے نبی نے دی ہے، تو پھر کھانا کھاتے وقت سلام بھی کیا جا سکتا ہے، اس کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی برائی کی بات نہیں. اور دقیانوسی باتوں میں سے ایک بات یاد آئی تو اسے بھی سنتے چلیں. ہندوانہ رسوم و رواجات کے تحت ہمارے بعض گھرانوں میں ممکن ہے اب بھی ہو یا اللہ کرے کہ ختم ہو جائے، کھانا کھاتے وقت کوئی گھر میں نہیں آنا چاہیے. کھانا کھاتے وقت آ گیا، کھانا کھا رہے تھے، کچھ بھی نہیں ہوتا. کھانا کھاتے وقت آؤ، پانی پیتے وقت آؤ، کسی کو دفناتے وقت آؤ، کسی کی نماز جنازہ پڑھتے وقت آؤ، کچھ بھی نہیں ہوتا. نارمل چیز ہے. نارمل چیزوں کو اپنی طرف سے خواہ خواہ دقیانوسی باتوں میں نہیں پھیرنا چاہیے. نارمل ہے، جیسے بغیر کھاتے وقت کوئی بندہ آ سکتا ہے تو بری بات نہیں ہے، کھاتے وقت بھی آ سکتا ہے، بری بات نہیں ہے. دعا فرمائیے جتنی باتیں ہمارے سامنے آئی ہے ان سب پر اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.